الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ عظمت الہی اور اس کے قائم بالذات اور حی اور قیوم ہونے کی بات چل رہی تھی، اور ارشاد باری تھا کہ قرآن حکیم سے پہلے ہم نے انجیل نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، مختلف انبیاء پہ مختلف صحف نازل ہوئے۔ یہ سب کیا تھیں؟ ساری کتابیں ہدایت انسانی کے لیے تھیں اور رہنمائی کے لیے تھیں اور حق کی رہنمائی کرتی تھیں۔ اسی طرح نزول قرآن کوئی عالم انسانیت یا تاریخ انسانیت میں کوئی عجیب یا نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسل پر کتابیں نازل ہوئیں، پہلی امتوں کے پاس کتابیں آئیں، اسی طرح اللہ کریم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم بھی نازل فرمایا۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب شدید، بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کریم بڑا غیور ہے۔ جب کوئی بندہ ہو کر، محتاج ہو کر، مخلوق ہو کر، اس کے عالم میں رہ کر، اس کا رزق کھا کر، اس کی نعمتیں استعمال کر کے اسی کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی کے ارشادات کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کریم بہت زبردست انتقام لیتا ہے۔ پھر اسے اللہ کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یقینی بات یہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی جرم کر کے اپنا جرم اس سے چھپا نہیں سکتا۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ کوئی چیز آسمانوں یا زمینوں میں، کائنات کے کسی گوشے میں، دنیا کے کسی حصے میں، شب و روز کے کسی وقت میں، ہزاروں لاکھوں پردوں کے اندر ہو، زیر زمین چلی جائے، بالائے آسمان ہو، دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے میں، ہزاروں پردوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ پہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اس کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے بچ جائے گا یا اپنے جرم کو چھپا لے گا، تو یہ اس کی کوتاہ فہمی ہے، اس نے عظمت الہی کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ ایسا مالک ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
وہی خالق اور وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ قادر ہے جو تمہیں رحم مادر میں تمہاری شکل صورت بناتا ہے، تمہارا قد کاٹھ بناتا ہے، تمہاری عقل کو، تمہاری دانش کو، تمہاری استعداد کو، ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، اور ایسا عجیب نظام ہے اس کا، اور اتنے وسیع علوم ہیں اس کے جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ کب سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک دنیا پیدا ہو رہی ہے، ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، ایک سا حلیہ ہے، لیکن کوئی ایک بندہ کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ ایسا قادر ہے، ہر پیدا ہونے والے کو باوجود انسان ہونے کے جداگانہ شکل دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہر 2 آدمیوں کی عقلی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر 2 آدمیوں کی علمی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر 2 آدمیوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، ایک بہت امیر کبیر ہو جاتا ہے، ایک فقیر رہ جاتا ہے، ایک بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، ایک ان پڑھ رہ جاتا ہے، ایک میں بہت استعداد ہوتی ہے علوم کو جاننے کی، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ وہ قادر ہے۔ فرمایا اس سے کون سی چیز چھپاؤ گے جبکہ تمہیں علم نہیں ہوتا، تمہارے باپ کو علم نہیں ہوتا جو تمہاری تخلیق کا سبب ہے، تمہاری والدہ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، خوش شکل ہے، بد شکل ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب ہے، لمبی عمر والا ہے، کم عمر والا ہے، کیسا ہے، کیا اس کا نصیب ہوگا، زندگی کیسے گزارے گا، اس کے ساتھ کیا پیش ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے، تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اپنے دست قدرت سے اسے شکل بھی دے رہا ہے، اسے تمام خصوصیات بھی عطا کر رہا ہے۔ تو جو ان انسان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان باریکیوں سے جو ذات واقف ہے، جو شکم مادر میں تمہاری عقل، شکل، استعداد ترتیب دے رہی ہے، بھلا اس کی دنیا میں آ کر تم کون سا کام اس سے چھپا لو گے؟ کون سی بات ہے جو اس سے چھپا لو گے؟ تمہاری ہر حرکت، ہر سکون، ہر سوچ، کچھ بھی اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے سوائے اس کے۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی اطاعت غیر مشروط کی جائے، مکمل اطاعت، بغیر کسی عارضے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اعتراض کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، قادر ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے یوم حساب مقرر کر دیا۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس کی دی ہوئی طاقت سے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ اس پر دلیر نہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے اتنے جرم کیے، میرا کچھ نہیں بگڑا۔ ضرور جرم پر ضرور بگڑے گا، سوائے اس کے کہ توبہ کر لی جائے اور اللہ توبہ قبول فرما لے، ورنہ بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اے میرے حبیب، وہی قادر مطلق، وہی خالق کائنات، وہی انسانوں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، سارے اوصاف دینے والا جو مالک ہے، اسی نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں آیات 2 طرح کی ہیں۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ تو آیتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں،
جن کا مفہوم واضح ہے، جن کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جن سے جو بات مراد ہے وہ سیدھی سیدھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل اساس وہی ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، جسے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ آئی ہی اس لیے ہے کہ یہ زندگی کا ایک نصاب ہے، ایک لائحہ عمل ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے. لہذا چاہیے تو یہ کہ اس کی ہر بات سمجھ میں آتی جائے، لیکن اس میں کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا اندراج فرما دیا. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ انسانی عقل میں نہیں آتے تو قرآن میں نازل کرنے سے کیا مراد تھی؟ نازل ہی نہ ہوتی ایسی آیات. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض نسخے کے اجزاء سے بھی واقف ہو، دوا اسے فائدہ دیتی ہے. ان آیات پہ ایمان لانا اور ان کی تلاوت جو ہے، جو روشنی قلب کو ضرورت ہے وہ روشنی وہ مہیا فرماتی ہے، اگرچہ وہ آیات عقل انسانی میں نہ آئیں. جیسے ایک آیہ کریمہ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى على العرش. استوى على العرش اب انسانی عقل میں نہیں آتا. اللہ کیسے عرش پہ جلوہ افروز ہے، عرش پہ کیسے، ظاہر ترجمہ تو کرو تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، عرش پہ کہاں بیٹھا ہے؟ اب استوا علی العرش کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، نہ ذات باری کو عقل سمجھ سکتی ہے، نہ صفات باری کو عقل سمجھ سکتی ہے. اس لیے کہ عقل مخلوق ہے، اور دائرہ تخلیق کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ مخلوق ہوگی. کیونکہ عقل خود مخلوق ہے تو اس کی گرفت میں، اس کے دائرہ کار میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ مخلوق ہوں گی. خالق اس کے دائرہ کار سے باہر ہے، بالا تر ہے، اس کی سمجھ سے، اس کی رسائی سے بالا تر ہے. اب استوا علی العرش سے کیا مراد ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانے. لیکن ثم استوى علی العرش کا تلاوت کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو تجلیات ذاتی کا نزول ہوتا ہے، جو جلوے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جو جمال الہی اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے، وہ قلب مومن کی ضرورت ہے. تو فرمایا قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کے مفہوم واضح ہیں اور صاف سامنے آ جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں. ان ام الکتاب، کتاب کی بنیاد اور اساس تو وہی ہیں، عمل انہی پہ کرنا ہے. اب بندے نے استوا علی العرش میں نہ اس نے عرش پر بھاگ کر چڑھنا ہے، نہ اس نے جا کر دیکھنا ہے، نہ یہ اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت تو یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا اس پر بلا اعتراض ایمان لائے، اس کی تلاوت کرے اور اس سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ حاصل کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے، نہ یہ کہ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دے. تو فرمایا آیات دو طرح کی ہیں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات. ایک آیات وہ ہیں، اب جیسے آیت متشابہ یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی بات سمجھ میں آ گئی. جنہوں نے بیعت کی آپ کے دست شفقت پہ، آپ کے دست عالی پہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ بھی اسے بھی ید کہا گیا، وہ بھی سمجھ آ گئی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ عقل انسانی کیسے سمجھے؟ کیا اللہ کا ہاتھ انسانوں کی طرح، کیا اللہ ایک جسم ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں؟ یہ متشابہات ہیں. جیسے استوا علی العرش میں علماء حق نے کہا یہاں سے مراد یہ ہے
کہ زمین و آسمان کا سیکریٹریٹ یا وہ جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، وہ عرش کو بنا دیا، اس لیے استواء العرش فرما دیا۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، علماء نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ رکھنے سے معنی یہ ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ جیسے نبی کریم کا دست شفقت ہے تو آپ کی تائید، آپ کی نصرت، آپ کی شفقت، آپ کا کرم، آپ کی مہربانیاں اس بندے کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ید اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، کہ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ آیت متشابہ ہے، عقل انسانی اس کو اپنے علم کے اندر نہیں لا سکتی، مگر اس کی تلاوت بھی ضروری ہے اور اس پر ایمان بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی آ جاتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جن کے دل صحیح نہیں رہتے، جن کے دلوں کی کیفیت وہ نہیں ہے جو قلب مومن کی ہونی چاہیے، جن میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، وہ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، اور ان کا مقصد اللہ کے کلام پہ اعتراض کرنا یا اس میں سے مختلف اعتراضات کے ذریعے فتنہ بپا کرنا اور غلط تعویلیں تراشنا ہوتا ہے۔ یہ جو نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، ان سب نے اس طرح کی غلط تعویلیں تراش رکھی، اور کتنا سادہ سا ایک نظام ہے اسلام کا، کتنی سادہ سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس حیات مبارکہ بسر فرمائی، جس میں 23 برس عہد نبوت ہے۔ 23 برس میں قرآن نازل ہوتا رہا اور حضور اس پر عمل فرماتے رہے۔ 23 برس میں لوگ ایمان قبول کرتے رہے اور نبی کریم انہیں تعلیم فرماتے رہے اور اس پر وہ عمل کرتے رہے، جس کی حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن کا مقصود ہے۔ آج ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ نماز روزہ تو یہ تو فضول رسمیں ہیں اور یہ تو ظاہرداری والوں کے لیے ہیں۔ بھائی تو باطن والوں کے لیے کیا؟ باطن والوں کے لیے ہے جی، ڈھول بجاؤ، تماشا بجاؤ، پٹاخے چلاؤ، اچھل کود کرو اور بس کیفیت وارد ہو جائے گی۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، دل بگڑ چکے ہوتے ہیں، دل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، ان کے غلط معنی لیتے ہیں اور یوں دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور زمین پر فتنہ پیدا کرتے ہیں غلط تعویلیں کر کے اور قرآن حکیم کو غلط تعبیریں دے کے۔ فرمایا یہ دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل و تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ خود جانتا ہے۔ عقل انسانی کی ایک حد ہے، وہاں تک عقل سمجھ سکتی ہے، اس سے آگے وہ سمجھ نہیں سکتی، اسے بلا چوں چراں وہ بات ماننا پڑتی ہے۔ جس طرح ایک عام ڈاکٹر کی بات ہم مانتے ہیں، ایک عام سی بات ہے، ایک طبیب کی بات مانتے ہیں، وجود ہمارا ہے، ہمیں اپنے آپ کے بارے نہیں پتا۔ طبیب یا نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جی آپ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو، آپ فلاں چیز کھانا چھوڑ دو، آپ مولی نہیں کھایا کرو، آپ چینی لینا چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ وجود تو ہمارا ہے، تو اس کے کہنے سے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وجود بے شک ہمارا ہے، لیکن وجود کی ساخت، اس کی ضرورتوں سے ہماری نسبت یہ باخبر ہے، یہ زیادہ جانتا ہے۔
اس کی بات مانیں گے تو وجود سلامت رہے گا، نہیں مانیں گے تو ہم بیمار ہوں گے، ہمارا نقصان ہوگا، ہم تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ جب بات قرآن کی یا دین کی آتی ہے، کون ہے ایسا جو اس طرح جانتا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ کیوں یہاں سر تسلیم خم نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے حبیب نے فرما دیا وہ میری سمجھ میں آئے تو بھی درست ہے، میری سمجھ میں نہ آئے تو میری سمجھ ناقص ہے، حضور کا فرمایا ہوا حق ہے، یہ تو ہے دین۔ اور اگر ارشاد باری اور فرمودات نبوی کو انسان اپنی عقل سے تجزیہ کرنے لگ جائے اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے میں مانتا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی میں نہیں مانتا، یا حضور نے اس طرح فرمایا تھا میری سمجھ میں تو اس طرح آتا ہے میں اس طرح مانوں گا، تو یہ سارا کا سارا کفر ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جنہیں اللہ صحیح علم اور راسخ علم دیتا ہے وہ تو سادہ سی بات کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، اول و آخر سارا قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس نے نازل فرمایا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کی سمجھنے کی استعداد درست ہوتی ہے۔ اولو الالباب، صاحب دانش، صاحب عقل۔ قرآن حکیم نے ہر اس بندے کو صاحب خرد قرار دیا ہے جو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بلا چوں چراں کرتا ہے، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا اور عقل مند کوئی ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑا دانشور ہے۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں پہچانا وہ خواہ کتنا بڑا فلسفی ہو، اللہ فرماتا ہے اس میں شعور نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ جو حقیقت جاننا چاہیے تھی وہ تو یہ جان نہیں سکا۔ اب اگر اس نے سونف اجوائن کی خصوصیات یاد کر لیں، اس نے سائنس کے کلیے یاد کر لیے، اس نے چند ایجادات کا طریقہ سمجھ لیا تو کیا سمجھا؟ بنیادی اور ضروری بات تو وہ تھی جو حق آشنائی کی تھی۔ اگر اللہ کے حبیب کو پہچانتا اللہ کی پہچان کا دروازہ کھل جاتا، اللہ کو پہچانتا۔ معرفت الہی اور معرفت پیغمبر بنیاد ہے دانش کی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قلب کا ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم دین کا سارا مدار بالآخر قلب پہ لے آتا ہے۔ قلب میں شعور بھی ہے، قلب سنتا بھی ہے، قلب سیدھا بھی چلتا ہے، قلب میں ٹیڑھا پن بھی آ جاتا ہے، قلب میں انکار بھی آ جاتا ہے، قلب میں نور ایمان بھی آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ انسان یہ صرف فزیکل سٹرکچر نہیں ہے، انسان صرف یہ ایک جسم ہی نہیں ہے۔ اگر جسم ہی انسان ہوتا تو پس مرگ اس کو ہم سنبھال کے رکھتے، یہ اپنا کام کرتا۔ اس کے اندر کوئی لطیفہ ربانی ہے جسے روح کہا گیا ہے، جو امر الہی سے ہے، جو عالم امر سے ہے۔ جب روح اس سے نکل جاتی ہے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اصل انسان جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ سائنس نے بڑی دیر اس کا انکار کیا روح کا، لیکن اب سائنس کو بھی ماننا پڑ گیا کہ مثلا ایک آدمی مر جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے سارے اعضاء و جوارے کام کرنے سے رک گئے، آنکھ دیکھنے سے رک گئی، دل دھڑکنے سے رک گیا، لیکن اگر خراب ہونے سے پہلے اس کی آنکھ نکال کر محفوظ کر لی جائے،
خراب ہونے سے پہلے دل نکال کر محفوظ کر لیا جائے، خراب ہونے سے پہلے گردہ محفوظ کر لیا جائے، تو کسی زندہ انسان کو لگا دو تو وہاں وہ آنکھ دیکھنے لگ جاتی ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، گردہ کام کرنے لگ جائے۔ تو سائنس کو بھی ماننا پڑا کہ نہیں، یہ اس روح کے نکلنے سے جسم خراب ہوتا ہے، کوئی چیز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا تو یہ خراب ہو گیا۔ اگر دوسرے بندے میں روح ہے تو مرنے والی کی آنکھ اسے لگائی تو وہاں تو آنکھ نے دیکھنا شروع کر دی، مرنے والے میں تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی چیز ہے جو اسے استعمال کرتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ آپریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا کام کرتی ہے۔ تو سائنس کو بھی اب تو ماننا پڑ گیا کہ کوئی روح ہے۔ تو آج میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا سائنسدانوں کا، تو اب تو سائنسدان اس بات پہ بھی آ گئے ہیں کہ یہ جن بھوت بھی کچھ ہیں اور یہ انسانوں میں گھس کر انہیں خراب کرتے ہیں۔ یعنی جب روح کا ایک اعتماد انہیں نصیب، ایک یقین نصیب ہوا کہ روح واقعی ہے، تو اب اس سے آگے بھی چل پڑے ہیں۔ تو بہرحال غرض اس بات سے نہیں ہے کہ سائنس کس بات کو مانتی ہے، غرض اس بات سے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سائنس کی سمجھ میں آئے تو بھی حق ہے، سائنسدان کی سمجھ میں نہ آئے تو بھی حق ہے۔ حقیقت روح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی بات ارشاد فرمائی۔ اگر سائنسدان نے آج مانا تو کیا آج تک یہ بات غلط تھی؟ نہیں، آج تک سائنسدان غلط تھا، بات حق تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، بات حق تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اس پر، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن بہرحال حق ہے۔ اسی طرح متشابہات کے بارے فرمایا کہ لا یعلم تاویل ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اگر راسخون فی العلم کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، اس جملے کا حصہ، اس آیت کا حصہ سمجھا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ ان آیات کی تعویل اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں رسوخ فی العلم، جنہیں برکات نبوت نصیب ہیں، جنہیں علم لدنی نصیب ہوا، جن کے علوم راسخ ہیں، اللہ انہیں ان کی بات سمجھا دیتا ہے۔ ہر آدمی کو نہ وہ معراج علم نصیب ہوتی ہے، نہ ہر آدمی کو وہ شعور نصیب ہوتا ہے، نہ ہر آدمی کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو فرمایا اگر دل ہی ٹیڑھا ہو جائے تو عقل بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، نگاہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، خوبصورت چیزیں بدصورت نظر آنے لگتی ہیں، اچھے کام برے لگتے ہیں اور برے کام اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل کا ٹیڑھا پن یہ ہے کہ برائی کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے، میں نے اتنے آدمی قتل کر دیے، اسے باعث فخر سمجھتا ہے، میں نے اتنے ڈاکے کیے، کیا اچھا کیا، لوگوں کا مال لوٹا، عزتیں لوٹیں، لوگوں کو قتل کیا۔ اب اسے اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہے میں اتنا جوان مرد ہوں، میں نے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دل ٹیڑھا ہو گیا، اس کے ساتھ نگاہ ٹیڑھی ہو گئی، سمجھ ٹیڑھی ہو گئی، عقل ٹیڑھی ہو گئی، شعور ٹیڑھا ہو گیا، اسے الٹی چیزیں نظر آنی شروع، برائیاں خوبصورت لگنے لگی۔ اسی طرح نیکی کی بات کرو تو اس پہ بھڑک اٹھتا ہے، نیکیاں اچھی نہیں لگتی، یہ ہوتا ہے دل کا ٹیڑھا پن۔ تو اللہ کریم نے دعا تعلیم فرمائی اپنی طرف سے، اللہ اتنا کریم ہے کہ بیماری ارشاد فرماتا ہے، اس کا علاج ارشاد فرماتا ہے۔ اب دل کا ٹیڑھا ہونا بیماری، اس کی پہچان بتائی کہ وہ محکمات پہ توجہ نہیں دیتا، متشابہات پہ، یعنی قرآن کے واضح احکام کو تو کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آنے والی ہوں ان پہ بحث شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ پھر ان کی غلط تعبیریں اور غلط تعویلیں کرتا ہے اور غلط معنی انہیں پہناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دل ٹیڑھا ہے، برائی اسے بھلی لگنے لگتی ہے اور نیکی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور کہو اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر،
ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، حالانکہ تو نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد بندے مومن کا دل بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندے کے والدین نیک بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، بندہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اور وہ کسی کافرانہ عقیدے کی پیروی کر لیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے اسے ایک ہدایت یافتہ گھر میں پیدا کیا تھا، پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان کی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ کی صداقت کی آواز آئی، شہادت کی آواز آئی، لیکن بگڑ گیا۔ تو فرمایا یہ دعا کیا کرو کہ ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں کلمہ حق نصیب فرمایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت نصیب فرمایا، تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچا۔ تو ہی قادر ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی سنبھال سکتا ہے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، ہمیں ہماری عقل کے حوالے نہ کر، ہمیں ہمارے اپنے حوالے نہ کر، بلکہ ہماری حفاظت تو فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت تو فرما، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل کی کجی جو ہے یہ ایک عذاب الہی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ ہیں یار، انہیں کہو بھی تو یہ نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے، تو ایک بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کریم ان سے خفا ہے، ان کو اپنی پیشانی اپنے دروازے پہ رکھنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، ان سے اللہ ناراض ہے۔ یہ اپنے شعور کی بات ہے نا۔ یعنی میری سمجھ یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک مجلس میں بات ہوئی تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ لوگ نماز کہاں نہیں پڑھتے، وہ پڑھنے ہی نہیں دیتا، ان کے کسی کردار سے، کسی کرتوت سے جب ناراض، فرمایا تم یار انسان ہو، جس سے ناراض ہو جاؤ اسے اپنے گھر میں آنے دیتے ہو، پہلی دھمکی یہی دیتے ہو کہ آئندہ میرے پاس مت آنا، آئندہ میرے گھر بیٹے سے بگڑ جاؤ تو کہتے ہو میرا گھر چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ان سے بگڑ گیا ہے، ان سے ناراض ہو گیا، اس نے گھر سے نکال دیے ہیں، وہ ان کو پیشانی اپنے در پہ رکھنے نہیں دیتا۔ اور یہ کتنی بڑی بات، یعنی اپنی شعور کی بات ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کریم اتنے خفا ہیں کسی سے کہ اسے اپنے در پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، اس نے اپنے بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو انسانی سوچیں، انسانی اعمال و افعال، انسانی الفاظ و حروف بعض اوقات ایسی گستاخانہ بات منہ سے نکل جاتی ہے جس پر اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں اور دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھا کر دیتے۔ بعض دفعہ کوئی ایسا کام ہم کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ کریم خفا ہو کر دل ٹیڑھا کر، بعض دفعہ ہم اتنا الٹ پلٹ سوچتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتا ہے کہ وہ سوچیں بھی ہماری گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں سوچوں کا آنا اللہ کی طرف سے معاف ہے کہ شیطان کوئی خیال ڈال رہا ہے اور بندہ دفاع کر رہا ہے تو یہ جہاد ہے، لیکن آج خود بیٹھ کر برائی سوچنا شروع کر دینا یہ جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ تو بعض اعمال، بعض افعال، بعض الفاظ، بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ دل کے ٹیڑھا ہونے سے سارا نظام الٹ جاتا ہے، آنکھیں برائی کو بھلا دیکھتی ہیں، بھلائی کو برا دیکھتی ہیں، دماغ برائی سوچ کر خوش ہوتا ہے، بھلائی کی بات کرو تو بگڑتا ہے، ہاتھ پاؤں برائی کی طرف بھاگتے ہیں، نیکی کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ درخواست کیا کرو، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک،
اے مجھے تمام نعمتیں دینے والے، جب تو نے مجھے ایمان عطا کر دیا، مومنین کے گھر میں پیدا فرما دیا، نور ایمان عطا کر دیا، اب میری حفاظت فرما، اب اس کے بعد میرا دل ٹیڑھا نہ فرما، مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری اطاعت کروں اور تو مجھ سے راضی رہ، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، اگر کوئی میں نیک عمل کرتا ہوں تو یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نے کچھ نیکی سمجھ لی تو یہ تو نے سمجھا دی، اگر مجھے علم نصیب ہوا تو تیری عطا سے، اگر میں بیان کرتا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ میں جان بھی دے دوں تو وہ بھی میری کب ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دی تو پلے سے کیا دیا، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ دعا کیا کرو، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی رحمت خاص اپنی طرف سے ہم پر مبذول فرما، ہم پر انعام فرماتا رہے، اپنی رحمت اپنا کرم فرماتا رہے، تیرے کرم سے بات بنی ہوئی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اس لیے کرم فرما کہ تو بہت بڑے کرم فرمانے والا ہے، تیری شان کے لائق ہے، تو درگزر فرماتا ہے، تو معاف فرماتا ہے، تو کرم فرماتا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا دامن خالی ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے کرم کا آسرا ہے، اپنی رحمت خاصہ سے میری حفاظت فرما، مجھے دین پہ قائم رکھ، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ، ہدایت پہ زندہ رکھ، ہدایت پہ موت نصیب فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اس لیے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے ایک ایسے دن جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ قیامت پر پکا یقین انتہائی ضروری ہے، جیسے قرآن کے بارے آیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب ہوتا ہے شک کا ادنا سا درجہ، بہت چھوٹے سے چھوٹا جو شک ہوتا ہے وہ ریب ہوتا ہے، اگر اتنا سا شک بھی قرآن کی حقانیت میں ہے تو ایمان ضائع ہوگا۔ اسی طرح یوم حساب یا قیامت میں اگر ذرا سا شبہ بھی ہے تو ایمان ضائع ہوگا۔ تو فرمایا یہ دعا کرو کہ اے اللہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو ہی وہ ہستی ہے کہ جس دن یعنی حشر کے دن جس کے قیام میں رائی برابر شبہ نہیں، اس دن تو ہی وہ ہستی ہے جو سب انسانوں کو دوبارہ جمع کرے گا، اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس دنیا میں تو کیا ہے بھائی، دنیا تو دار عمل ہے، ہر کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن نعمتیں جو آسمان سے برس رہی ہیں، جو زمین سے اگ رہی ہیں، جو فضاؤں میں پھیلی ہیں، سب استفادہ کر رہے ہیں ان سے، سورج کی روشنی سے، ہوا کے چلنے سے، زمین کی نباتات سے، جانوروں سے، کافر مومن گناہگار نیک سارے موج کر رہے ہیں۔ تو پھر نیکی اور برائی کا انجام کیا ہے؟ کیا بدکار بھی عیش کرتے رہیں، مومن بھی عیش کرتے رہیں؟ ایک نیک آدمی کا بھی وہی عالم ہے، ایک برے آدمی کا وہی؟ فرمایا نہیں، یہ عارضی سا وقت ہے، دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے، اس میں جو کچھ کر رہا ہے کوئی، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سارا نظام تہس نہس کر دیا جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، پھر ایک چٹیل میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی، وہاں محاسبہ ہوگا کس نے کیا کیا، اور اس کے مطابق اس کی درجہ بندی کی جائے گی، اس کے مطابق اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا تیری شان کے خلاف ہے، تو نے وعدہ کیا ہے قیامت قائم ہوگی، نیکی کا نیک اجر ہوگا، برائی کا برا اجر ہوگا، لہذا اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں،
میرا علم ناقص ہے، میری رائے کمزور ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہل جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر پھسل جاتا ہوں، لالچ میں پڑ جاتا ہوں، تو مجھے ان ساری مصیبتوں سے بچا، اپنی رحمت خاصہ سے نواز، اور میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، میرا دل ٹیڑھا نہ فرما۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں قبول فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔